اس جہالت اور گمراہی کا کلہ کما کرنا شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی جیسے اولیاء اللہ کا وجود اس دنیا میں آنا، ان کا مقصد یہ ہے۔ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات گرامی سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ جب آپ آ رہے تھے تو بوڑھے لاغر شخص کمزور تھے، آپ نے ان کو اٹھا کر سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ تو اس بوڑھے شخص نے عرض کیا کہ عبد القادر جیلانی، میں آپ کے نانا کا دین ہوں، اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ آج چلنے میں مجھ میں طاقت نہیں۔ آئے بس سمجھ میں؟ شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت پیدا ہوئے جب کفر کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، بدعات رسومات کی برمار تھی۔ یاد رہے، ایسے اہل اللہ غوث و قطب تب ہی آتے ہیں جب ان کی ضرورت اشد ہوتی ہے۔ جب دین محمدی ختم ہونے کا، بدعات کی برمار ہو جاتی ہے، تو ایسے غوث و قطب کو اللہ پیدا فرماتا ہے جو ان کا کلہ کما کر کے صفایا کرتا ہے۔ اور آپ مادرزاد ولی اللہ تھے، آپ مادرزاد ولی اللہ، اور الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی برکت سے میرے مرشد بھی مادرزاد ولی اللہ ہے، میرے شیخ بھی مادرزاد ولی اللہ ہیں۔ جب میرے مرشد گرامی کے والد گرامی کوئٹہ کے سفر میں آپ کو وہاں کسی بزرگ نے بشارت دی کہ غلام صدیق غفاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اولاد کی طرف سے دکھ ہے، تو آپ اس دکھ کے لیے پریشان نہ ہوئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دکھ کا مداوع فرمائیں گے اور آپ کو ایک ایسا فرزند صالح عطا فرمائے گا، ایک ایسا عالم بیٹا عطا فرمائے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ غلام صدیق غفاری اللہ نے آپ کو کس نعمت سے نوازا ہے۔ اور جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کو ایک سوال بھی، خط بھی ملے گا، اور یہ میرے شیخ کی ولادت کی بشارت دی گئی میرے دادا مرشد کو، اور میرے شیخ بھی الحمدللہ مادرزاد ولی اللہ ہے۔ اور جو نفس خوشی، جب میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ شروع کیا تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہمارے شیخ اور مربی کا جو طریقہ کار ہے، جو شریعت پر چلنے کا انداز ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا جلتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی فتح ربانی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اور میرے شیخ کی تقریر آ کر سن لیجئے، آپ دونوں کے اندر موازنہ کر کے دیکھ لیں، ملتے جلتے آپ کو الفاظ نظر آئیں گے۔ ایسے اولیاء اللہ کا دنیا میں آنا کوئی رسمی کسی ڈنڈی پیر، کسی اڑنے والے پیر کا کام نہیں ہے۔ دین اسلام کو نافذ کرنا یہ اہل اللہ اور اہل علم کا کام ہوتا ہے۔ نبی کا ورثہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جو نبیوں کا ورثہ ہوتا ہے، جو نبیوں کی جائیداد ہوتی ہے، وہ ان اہل علم کے پاس ہوتی ہے، نہ کہ ہوا میں اڑنے والوں کے پاس ہوتی ہے۔ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں ہوتا، شریعت پر چلنا کمال ہوتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا کمال نہیں ہوتا، اور جو زندہ مردے ہیں نا، جو چلتے پھرتے مردہ ہیں، ان کے دلوں میں جو جان ڈالتے ہیں، کمال اصل یہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے عالم دین اہل اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رہے، ایسی جگہوں پر ٹکتے بھی وہی ہیں جن کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہم نام بڑے شوق و وثوق کے ساتھ لیتے ہیں۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی جو باتیں آپ سنو نا، اگر بالفرض شیخ عبد القادر جیلانی دوبارہ یہاں آ جائے، ممبر پر تقریر کرنا شروع ہو جائے نا، پھر مقتدی کو پتہ چلے گا آپ کون سی ہستی ہیں، آپ کون سی ہستی ہیں۔ ہاں، نماز پڑھتے نہیں، کہتے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دیوانہ ہوں، نبی کا مستانہ ہوں، شریعت اور سنت کا پتہ نہیں کہ نبی کا عشق میرے سینے میں ہے۔ جس کی شکل سے عشق نظر آتا ہو، اس کے دل سے کیا عشق نظر آئے گا؟ جس کی شکل ہی بتا رہی ہو کہ یہ عشق، عاشق کیسا عاشق ہے، پھر اس کا دل کیا بتائے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی مسلک کے تھے۔ میرے شیخ معظم اپنے اکثر تقریروں میں حوالہ دیتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے فتویٰ دیا کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، اس کی بیوی کو طلاق آ جاتی ہے۔ کتنے سخت تھے۔ تو کوئی ہے ایسا پیران پیر دستگیر مرید جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہو؟ محبت والے تو بہت آپ کو ملیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ، آپ کے قول اور احوال، آپ کے افعال کو تو پڑھیں آپ، کہ آپ نے دین اسلام کو زندہ کس طرح کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہی تھے بے دینوں کو دین دینے کے لیے، مردہ سنتوں میں جان ڈالنے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، جس نے نماز چھوڑی اس کی بیوی کو طلاق آ جاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم مرید ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، ہماری شکلیں بتا رہی ہیں کہ ہم پیران پیر دستگیر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارا رہن اور سہن کا طریقہ بتا رہا ہے کہ ہم شریعت سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، ہم صرف اپنے قول پر نہ چلیں، ہم اپنا فعل، ہم اپنے اعمال ان کی زندگی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، ان کا مطالعہ کریں کہ شیخ عبد القادر کا تقویٰ کتنا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک مکرم بندہ وہ جو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، نہ کہ ہوا پہ اڑنے والا، نہ کہ جس کے پاس کروڑوں لوگ بیٹھے ہوں، جس کے پاس ایم پی ایم این اے وزیر اعظم آتے جاتے ہوں،
جس کے پاس ملنے کا ٹائم نہیں ہو، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، جو باہر ملکوں میں بینک بیلنس بناتا پھرتا ہو، جو سونے کو ڈیلے کو سونا بناتا پھرتا ہو، بانجھ کو اولاد دیتا ہو، جو بیماروں کو، اندھوں کو، نابینا کو آنکھیں دیتا ہو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جو حضور کی شریعت پر عمل بھی کرتا ہو اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اس کو کہتے ہیں محبوب سبانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی۔ آئے بات سمجھ میں؟ کرامت تو دجال بھی دکھائے گا، ہم کرامتوں کے پیچھے چکر میں نہیں پڑتے ہیں، ہم کسی کے اڑنے کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں۔ اگر پیر کو دیکھنا تو شریعت کی کسوٹی میں۔ ایک دوست مجھے ملا، کہا میرا پیر غوث اور قطب ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کون سا پیر ہے آپ کا؟ تو اس نے اپنے پیر کا فوٹو دکھا تو پیر کی داڑھی نہیں تھی، پیر کی داڑھی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا پیر صاحب ہے؟ کہ ہاں میرا پیر صاحب ہے، غوث اور قطب ہے میرا پیر۔ میں نے کہا پھر ایسا کرتے میں بھی داڑھی منڈاتا ہوں، تم بھی داڑھی منڈا، ہم بھی غوث قطب بن جاتے ہیں مفت میں، ہم دونوں مفت میں غوث قطب بن جاتے ہیں۔ نہ شریعت پر عمل کرنا، نہ سنت پر چلنا، نہ تقویٰ کرنا، بس داڑھی منڈانے سے بندہ غوث و قطب بن جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی عقل دیکھو، یہ جہالت تو دیکھو، پڑھے لکھے لوگوں کا جہل تو دیکھو، بدعت تو دیکھو۔ یہ فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایسے مرد کلندر میدان میں آتے ہیں، اور ان مرد کلندر کے صحبت میں مرد ہی بیٹھتے ہیں۔ ہجڑوں کا کام نہیں ہے کہ ان کی صحبت میں آ کر بیٹھنا، مرد کی صحبت میں مرد بیٹھتا ہو، ہجڑوں کی صحبت میں ہجڑا ہی بیٹھتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے کا مقصد تھا اس رسمی پیری کو جڑ سے ختم کرنا، اور میرے پیر کا معیار اور میرے پیر کا سداد بھی ان رسمی پیروں کا کلہ کما کرنا ہے۔ اور الحمدللہ گاجر مولی کی طرح اس رسم اور بدعت کو میرے شیخ نے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں نا خنجر اعلیٰ حضرت نے کاٹ کے رکھ دیا نجدی کے سر کو۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت تیرے خنجر کو سلام، کاٹ کے رکھ دیا نجدیت کو خنجر اعلیٰ حضرت نے، اور رسمی پیروں کی گردن کو میرے پیر کے خنجر نے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو الحمدللہ یہ خانقاہ شریف یا اہل اللہ کی زیارت، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔